نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ترجمۃ القرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 41 تا 45 کا لفظی ترجمہ لے کر، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کے ذریعے ہمارے دلوں کے تعلق کو اور ہمارے دل کے زنگ کو اتار دے اور ہمارے دلوں میں نور بھر دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا پہلا ورڈ ہے وا۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لا حرف نفی ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، ولا اور نہیں، تلبسو، تلبسو کا مطلب ہوتا ہے ملاؤ اور نہ ملاؤ۔ تلبسو فعل امر بھی ہے، اور اس کے لیے حرف نفی یوز کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اور نہ ملاؤ۔ آگے چلتے ہیں کہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ یا باطل سے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور تکتموا، اور تم نہ چھپاؤ، وہی فعل امر، وَتَکْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وا کا مطلب اور، اقیمو پھر فعل امر، قائم کرو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، اور، وَآتُوا، وَآتُوا، اور ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَرْکَعُوا، وا کا مطلب اور، وَرْکَعُوا، ورکعوا کا مطلب ہے اور رکوع کرو، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع الراکعین، مع الراکعین کا مطلب ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع جہاں بھی یوز ہوگا، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ حق کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیجئے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتامرون الناس، عطا کا حمزہ جو ہے وہ حرف سوال ہے، کیا، تعمرون، تعمرون کا مطلب ہے کیا تم حکم دیتے ہو، تعمرون الناس، لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور، وا کا مطلب اور، تنسون، بھول جاتے ہو، انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو، وانتم، اور حالانکہ ہو تم، تتلون، تلاوت کرتے یا پڑھتے ہو، تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ حمزہ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پھر، لا کا مطلب نہیں، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم سمجھتے
یا تم عقل رکھتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَاسْتَعِینُوا، وا کا مطلب اور استعین کا مطلب اس سے مدد مانگنا یا مدد طلب کرنا، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو یا مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ یا صبر سے، وَالصَّلَاةِ اور نماز سے، اور تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا وا کا مطلب اور انہا وہ، لَكَبِيرَةٌ بڑی دشوار ہے یا بہت بھاری ہے، الا مگر یا سوائے، اللہ پر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، یا جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پہ بھاری نہیں ہے یا ان پہ دشوار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کر رہا ہو، نماز و صبر جو ہے وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پہ نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا لفظی ترجمہ آیت نمبر 41 تا 44۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور دین کے کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے، اور ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے اور حق دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔